الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ نیلے سمندر میں چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی موجود تھی جسے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ہوا تیز ہونے لگی، طوفان آ گیا، سب مسافر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طوفان تیز ہوا، جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے پر جانے کی کوشش کرنے لگے اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا اور اسی حالت میں اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکالی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختے پر پڑی رہی۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے سے جانے لگا، پر جب ایک آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت ہی پیار اور محبت سے بچے کی پرورش کی اور شداد کو دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے پال کر بڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ عمر میں 7 سال کا ہو گیا۔ شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن باہر کھیل رہا تھا کہ شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ سن کر سب بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک کوٹلی گری ہوئی ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ سرمے میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگائیں گے، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دیکھیں گی اور آپ کو بہت اچھا دیکھنے لگے گا۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرما ڈالا تو سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طرف روشن ہو گئے، تمام خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا، ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شداد ہنسنے لگا اور سرمے کو اٹھایا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر تمام ماجرا اپنے والدین کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانہ کھود کر لاتے۔ اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا۔ اپنے غرور میں خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہیں، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں چلائی، یاقوت اور جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے بار مقرر کر دیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی کہ تمہاری جان ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو تو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت مجھے دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری سے نیچے رکھا تو اس کی روح
قبض کر لی گئی اور شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی انسان اپنی دولت اور شہرت میں تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بہت برا کرتا ہے۔ اسی کو لے کر، یعنی تکبر اور گھمنڈ کو لے کر، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، تکبر کا علاج کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی پہلے سلام کرتا ہے، تو تکبر اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سلام کی برکت سے وہ تکبر اور ریاکاری سے پاک اور صاف رہے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، اور سب کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔